نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه آية من ربه قل ان الله يضل من يشاء ويهدي إليه من اناب۔ پارہ نمبر 13 سورۃ الرعد، رکوع نمبر 4، آیت نمبر 27، 28، 29، 30، 31۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافر کہتے ہیں، وَيَقُولُ، اور کہتے ہیں، الَّذِينَ، وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا ہے، لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، کہ کیوں نہیں اتاری گئی اس پر کوئی نشانی من ربہ، اس کے رب کی طرف سے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، ان اللہ یضل من یشاء، بے شک اللہ گمراہ کرتا ہے، من یشاء، جسے چاہے، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، اور ہدایت کرتا ہے اپنی طرف، من اناب، الیہ من اناب، اسے جو رجوع کرتا ہے۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وتطمئن قلوبہم، اور اطمینان پاتے ہیں ان کے دل، بذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، الا، خبردار، بذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، تطمئن القلوب، دلوں کو اطمینان ملتی ہے، اطمینان پاتے ہیں دل۔ الذین آمنوا، جنہوں نے ایمان لایا ہے، وعملوا الصالحات، نیک اعمال کرتے ہیں، طوبی، خوشحالی ہے، لہم، ان کے لیے، وحسن مآب، اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ کذالک ارسلناک فی امۃ قد خلت من قبلها امم، کذالک، اسی طرح، ارسلناک، ہم نے بھیجا ہے آپ کو، فی امۃ، ایسی امت میں، قد خلت، قد مضت، کہ تحقیق کے ساتھ گزر چکی ہے، من قبلها، اس سے پہلے، ہا ضمیر راجع ہے امت کو، اس امت سے پہلے، امم، کئی امتیں، لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک، تاکہ آپ تلاوت کرے، پڑھ کر سنائے ہے، علیہم، ان پر، الذی اوحینا الیک، جو کچھ ہم نے وحی کی ہے آپ کی طرف، وہم یکفرون بالرحمن، اور وہ انکار کرتے ہیں رحمان کا، قل هو ربی، آپ کہہ دیجئے کہ وہی میرا رب ہے، لا الہ، کوئی معبود نہیں، الا ہو، مگر وہ ایک معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود مسجود مقصود نہیں ہے۔ علیہ توکلت، اسی پر میں نے توکل کیا ہے، وإلیہ متاب، اور اسی کی طرف میرے رجوع ہے۔ ولو ان قرآنا سیرت بہ الجبال، اور اگر ہوتا کوئی قرآن، سیرت، چل پڑتے، بہ، اس کے ذریعے سے، الجبال، پہاڑ، او قطعت بہ الارض، یا پٹ جاتی اس سے زمین،
او کلما بہ الموت، یا بات کرنے لگتے اس سے مردے، بل للہ الامر جمیعا، بلکہ اللہ ہی کے لیے ہے تمام امور کا اختیار، اور تمام امور اللہ کو مفوض ہے۔ افلم ییأس الذین آمنوا، تو کیا دل جمی نہیں ہوئی، کیا وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا ہے وہ نہیں جانتے کہ اللہ یشاء اللہ، کہ اگر اللہ چاہتا لہدی الناس جمیعا، تو ہدایت کر دیتا سب لوگوں کو، ولا یزال الذین کفروا، اور ہمیشہ جو لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، تصیبہم، انہیں پہنچتے رہتے، بما صنعوا، ان کے اعمال کے بدلے، قارعۃ، سخت عذاب، او تحل قریبا من دارہم، یا اترے گی قریب ان کے گھروں کے، حتی یأتی وعد اللہ، یہاں تک کہ آ جائے اللہ کا وعدہ، ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ رب العالمین اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرتا۔ دراصل جب رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کو توحید کی دعوت دی، تو مشرکین مکہ کا اصرار تھا کہ ہماری فرمائش کے مطابق آپ کی نبوت کی نشانی ظاہر ہو جائے تو ہم ایمان لائیں گے۔ اور قرآن کریم میں تو ان بدبختوں کے اس جاہلانہ مطالبہ کا جگہ جگہ پر ذکر ہے، اور جوابات بھی ہے۔ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات، رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی نشانیاں تو بے شمار ہے، بلکہ سب سے بڑا معجزہ تو قرآن کریم ہے، اور دائمی معجزہ ہے، قیامت کے صبح تک قرآن کریم رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ کسی کی فرمائشی معجزات کے نزول کا پابند نہیں ہے۔ اللہ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے، تم گمراہی کی طرف پر چل پڑے ہو، تمہاری یہ فضول اعتراضات سفاہت اور ضلالت کی دلیل ہے۔ جو شخص اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنے طرف سے ہدایت بھی دے دیتا ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، جو لوگ ایمان لائے تو ان کے دل اللہ کی یاد سے مطمئن ہوتے ہیں اور مطمئن ہو جاتے ہیں، اور یہ دراصل اناب کی صفت ہے، اور مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے، اللہ کے ذکر سے ان کے دلوں کو اطمینان ملتی ہے، سکون حاصل ہوتی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں اپنی طرف سے صراط مستقیم بھی دکھاتا ہے۔ اور یہ مومنین مخلصین معجزات کی فرمائش نہیں کرتے، بلکہ جو معجزات ظاہر ہوئے ہیں انہیں معجزات پر غور و فکر کرتے ہیں، اور ادھر سے دلوں کو سکون ملتے ہیں۔ اللہ کا ذکر، قرآن کی تلاوت، یہ اطمینان قلبی کا دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکا لے دیکھ لی۔ ذکر الہی، قرآن کریم کی تلاوت، خوشی، سکون کے ذرائع ہے، اسباب ہے۔
جن لوگوں نے ایمان لایا ہے انہیں وہ نیک اعمال کرتے ہیں، طوبیٰ لہم، ان کے لیے خوشحالی ہے، اچھا ٹھکانہ ہے۔ یہاں پر معالم التنزیل میں امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سوال اٹھایا ہے کہ سورہ رعد میں یہاں پر تو یہ مذکور ہے کہ اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتے ہیں، سورہ انفال میں فرمایا اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ڈر جاتے ہیں ان کے دل۔ اب اطمینان اور خوف دونوں ایک دل میں اور ایک ذکر سے کیسے ہوگی؟ جواب یہ ہے کہ ہر حالت کی اپنی کیفیت ہوتی ہے، ہر حالت کا اپنا موقع اور محل ہوتا ہے۔ وعید، عذاب کا تذکرہ ہو تو دل ڈر جاتا ہے، اور جب ثواب کا تذکرہ ہو تو اطمینان قلبی بندے کو میسر ہوتی ہے، سکون ملتی ہے۔ اور آیت نمبر 29 میں فرمایا کہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ ایمان اور اعمال صالحہ کی طرف ترغیب ہے۔ اور طوبیٰ لہم، آخرت میں خوشحالی کا، جنت کا وعدہ ہے۔ ویسے رحمان بابا نے تو کہا تھا کہ دا طوبیٰ دا ونی سورہ میں خوخ نہ دے زد یار پلمبو سوے کباب خوخیم، جنت میں درخت بھی ہے۔ آیت نمبر 30 میں تسلی ہے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کذالک، ہم چنین دارنگا، اسی طرح ہم نے گزشتہ امتوں میں بھی انبیاء علیہ السلام مبعوث فرمائے تھے، اور ان امتوں کو انبیاء علیہ السلام نے اللہ کے احکامات پڑھ کر سنایا۔ پیغمبر کی ذمہ داری، فرض منصبی تبلیغ ہے، پہنچانا ہے، رسالت ہے۔ حالانکہ وہ منکر تھے رحمان کے، ہم یکفرون بالرحمن، دریا کے اپنے موج سے طغیانیوں سے کام، کشتی کسی کا پار ہو یا درمیان میں، لوگوں کو دین کے طرف بلانا انبیاء علیہ السلام کی ذمہ داری ہے، فرض منصبی ہے، اور امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ ہدایت اللہ کے اختیار میں ہے، نتیجے کہ ہم مکلف نہیں ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام نے دعوت دی، اور آپ بھی کہہ دیجئے قل هو ربی لا الہ الا ہو، آپ فرما دیجئے کہ وہ میرا رب ہے۔ اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو میرا کوئی نقصان نہیں ہوگا، بھائی نقصان تمہارا ہوگا، تم اپنا آخرت عاقبت خراب کر رہے ہو، تباہ کر رہے ہو، برباد کر رہے ہو۔ میں تو بحیثیت داعی علیہ توکلت، میں نے تو اسی پر اللہ پر بھروسہ کیا ہے، میں نے تو اللہ کی طرف رجوع کرنی ہے، اور جو اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے وہی محفوظ رہتا ہے۔ آیت نمبر 31 میں فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى۔ معالم التنزیل میں امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ آیات مشرکین کے ایک سوال کا جواب ہے۔ یہ جو عبداللہ ابن امیہ تھے، ابو جہل تھے وغیرہ، یہ ایک دن رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ واقعی اس پر خوش ہے کہ ہم آپ کے متبع بن جائیں، ہم آپ کے اتباع کریں، تو اسی قرآن کے ذریعے مکہ کے پہاڑوں کو ان کے جگہ سے ہٹا کر کہیں اور بھیجوا دے تاکہ مکہ کی زمین کشادہ ہو جائے۔ مکہ کی سرزمین جو ہے وہ وہ کیا ہو جائے، وسیع ہو جائے، اس میں نہریں جاری ہو، چشمے جاری ہو، ہم درخت لگائے، کھیتی باڑے کرے، اور جیسے کہ آپ تو فرما رہے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کے لیے پہاڑ مسخر کر دیا، سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو تابع بنایا، مسخر فرمایا۔ ہم آپ سے دریافت کرتے ہیں اگر آپ کا دین حق ہے، ہمیں تو پتہ نہیں ہے، بقول ان کفار کے
نقل کفر نہ باشد، لیکن داؤد علیہ السلام کی طرح، سلیمان علیہ السلام کی طرح ہمارے اس فرمائش کو پورا کیجئے، تب ہم ایمان لائیں گے۔ مطلب ایک فرمائشی معجزہ کا مطالبہ کیا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ کی جزا محذوف ہے کہ کفروا بالرحمن ولم یؤمنوا، ان کے فرمائش کے مطابق معجزات ظاہر کر دی جائے تب بھی یہ بدبخت لوگ ایمان نہیں لائیں گے، یہ پھر بھی کفر اختیار کریں گے، ایمان نہیں لائیں گے۔ بل اللہ الامر جمیعا، تمام امور اللہ کے لیے ہے۔ فرمائشی معجزات ظاہر کرنا، مطالبات ماننا، یہ تو اللہ کی مشیت پر موقوف ہے۔ اللہ چاہے تو کرے گا، نہیں چاہے تو نہیں کرے گا۔ پیغمبر کا کام ہے دین کی دعوت پہنچانا، توحید پہنچانا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے، منشا کے مطابق معجزات ظاہر کرتے ہیں، اور معجزات ظاہر کرنے میں اللہ کسی کا پابند نہیں ہے۔ فَلَمْ يَيْأَسَ الَّذِينَ آمَنُوا أَن لَّوْ يَشَاءَ اللَّهُ، معلم التنزیل لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے جب مشرکین کے مطالبات سنے کہ فلاں فلاں معجزات کی خواہش کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ظاہر ہو جائے اور یہ لوگ اسلام قبول کر دے تو بہتر ہوگا، تو فرمایا کہ ہدایت معجزات کے ظہور پر موقوف نہیں ہے، پابند نہیں ہے۔ ہدایت میرے رب کے اختیار میں ہے۔ اللہ جسے چاہے یہدی بہ من یشاء، اللہ جسے چاہے ہدایت دیتے ہیں۔ اگر چاہے تو سب لوگوں کو ہدایت دے دیتے، لیکن یہ سب جو کچھ کرتا ہے حکمت کے مطابق اللہ تعالیٰ کرتے، اور چاہتے تو سارے انسانوں کو ہدایت دے دیتا۔ ان کفار اور فجار پر کوئی مصیبت نہ پہنچتی، نہ ان کے مکانوں کی طرف کوئی مصیبت نازل ہوتی، تاکہ یہ بدبخت عبرت حاصل کر لیتے، اپنے انجام کے بارے میں غور کر لیتے۔ حتیٰ یأتی وعد اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے۔ وعد اللہ سے مراد کیا ہے؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس سے فتح مکہ مراد ہے، اور بعض حضرات یأتی امر اللہ سے موت مراد لیتے ہیں، اور بعض حضرات نے اس سے قیامت کا روز مراد لیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ فتح مکہ کا جو وعدہ تھا اللہ کی طرف سے وہ بھی حق ثابت ہوا، موت بھی حق ہے، قیامت بھی حق ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یخلف الميعاد، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔